ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی یہ معصوم مخلوق جب ہمارے گھر کا رخ کرتی ہے تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے آنے کے پیچھے قدرت کے ایسے گہرے اشارے اور راز چھپے ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں پرندوں کے کیا حقوق ہیں؟ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی عقل کا ذکر خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے؟ اور جب کوئی پرندہ آپ کے گھر میں گھونسلہ بناتا ہے تو وہ آپ کے حق میں کیا دعا کرتا ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم پرندوں سے جڑے ایسے ایمان فروز سچے واقعات اور حقائق جانیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ آئیے چل کر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنے کی سخت تاکید کیوں فرمائی ہے؟ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے معصوم بچوں کو اٹھا لیا تو وہ تڑپ کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور غصہ و محبت میں فرمایا، کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تڑپایا ہے؟ فوراً اس کے بچے واپس کرو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کے بچوں کو ستانا، ان کا گھونسلہ اجاڑنا اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا قرآن پاک کی اس شاندار سورت کا رخ کرتے ہیں جہاں پرندوں کی عقل کا انوکھا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہے جہاں اللہ نے آپ کو تمام پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ ایک دن دربار میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پرندوں میں ہدہد غائب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ معقول وجہ نہیں بتائے گا تو اسے سزا ملے گی۔ کڑی ہی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر ایک حیرت انگیز خبر دی کہ وہ دور دراز ملک سبا سے آ رہا ہے جہاں ایک ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سوچے، ایک چھوٹے سے پرندے کو دین کی اتنی فکر تھی اور پھر اسی ایک پرندے کی لائی گئی خبر کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور وہ پوری قوم شرک چھوڑ کر ایمان لے آئی۔ دوستو، پرندوں کی تاریخ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کائنات کا وہ عظیم معجزہ کبھی نہیں بھولتا جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ بات اس وقت کی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے یمن کے ظالم بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا۔ مکہ والے اکیلے اور اتنے بڑے طاقتور لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کے بالکل قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے آسمان سے کسی بڑے لشکر کو نہیں بلکہ ابابین نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ان معصوم پرندوں کی چونچوں میں جو کنکر تھے، جب انہوں نے وہ ابرہہ کے لشکر پہ گرائے تو اس طاقتور لشکر کو اللہ نے کھائے ہوئے بس کی طرح برباد کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے بھی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے صحن میں کھڑکی یا چھت پر روزانہ پرندے آتے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے غیب سے رزق کی برکت، رحمت اور گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ صبح سویرے اٹھ کر دنیا کے دوسرے کاموں سے پہلے اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے باجرہ یا پانی رکھتے ہیں اور وہ بے زبان مخلوق پیٹ بھر کر اڑتی ہے تو ان کے دل سے آپ کے لیے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں۔ بزرگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو ہاتھ صبح سویرے بے زبانوں کو رزق دیتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا اور اس گھر سے بیماریاں اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگلی بار جب بھی کوئی چڑیا، کبوتر یا کوئی پرندہ
آپ کے گھر آئے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، اسے بھگانے کی بجائے اس کے لیے دانا اور پانی کا انتظام لازمی کریں۔ کیا پتا اس معصوم کی ایک دعا آپ کی تقدیر بدل دے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں لازمی بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔